بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ کس نے 3 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی؟ رکانہ پہلوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑ کر مسلسل 3 بار شکست کھائی۔ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جس نماز میں سجدہ سہو واجب ہو۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام کی گائیں۔ کون سی 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میدان محشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جنت کی اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے۔ جو بھی اذان سنے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق گاہ یہاں تک کہ محشر بھر جائے گا اور جنت کے لباس کے 2 جوڑے لائے جائیں گے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے موذنین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کنعان میں۔ کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے؟ نہر کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے۔ سوال ہے، بتائیں تیمم سب سے پہلے کس امت پر جائز قرار دیا گیا؟ جواب ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوال ہے کہ صحابی رسول نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے۔ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے صلح نامہ حدیبیہ کی کتابت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کس وقت پڑھائی؟
جواب ہے مغرب۔ سوال ہے رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا تھا؟ جواب ہے سید النساء العالمین۔ سوال ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو مخزوم۔ سوال ہے اسلامی سال کا 8واں مہینہ کون سا ہے؟ جواب ہے شعبان۔ سوال ہے سب سے پہلے سرکاری سطح پر احادیث جمع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد العزیز نے۔ سوال ہے شروع میں کتنی نمازیں فرض تھی؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کون سے ہیں؟ جواب ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ جواب ہے نور سے۔ سوال ہے فرشتوں کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کا لشکر۔ کیا شیشے کے سامنے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ واضح رہے کہ اگر نمازی کے سامنے الماری، کھڑکی یا دیوار میں شیشے لگے ہوئے ہیں اور اس میں نمازی کا عکس نظر آتا ہے تو نماز ہو جائے گی، کراہت نہیں ہوگی، کیونکہ عکس تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کی وجہ سے نمازی کی توجہ ہٹ جاتی ہے، یکسوئی اور خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں شیشے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ایسی صورت میں نماز پڑھتے وقت شیشے پر کپڑا وغیرہ ڈال دیا کریں۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کتنے کافر قتل ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 36 کافر قتل ہوئے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ غسل دیا گیا؟ جواب ہے 3 بار، پانی اور بیری کے پتوں سے۔ ہمارے خاندان میں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ حاملہ عورت کسی میت پر نہ جائے، کیونکہ اس عورت پر یا اس کے پیدا ہونے والے بچے پر اس میت کا سایہ ہو سکتا ہے۔ کیا شریعت میں ایسی کوئی بات ہے یا نہیں؟ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، یہ بات اغلاط العوام میں سے ہے۔ حاملہ عورت میت کے گھر تعزیت کے لیے پردہ کے ساتھ جا سکتی ہے اور دور ہو تو محرم کے ساتھ جا سکتی ہے۔ میت کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی عالم۔
سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفنایا گیا؟ جواب ہے 3 سفید یمنی سوتی چادروں میں۔ کیا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بنو حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے خواب سن کر کیا ہدایت کی تھی؟ آپ علیہ السلام کے والد نے ہدایت کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے احکام بجا لانے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور شریعت کے احکام بجا لانے میں امت میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ سوال ہے صوم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے روزہ۔ سوال ہے وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب ہے 18۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے کفار مکہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا، بتائیں اس کو کون سا کتاب ملا؟ جواب ہے رئیس المنافقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ زنا کاری کا۔ سوال ہے کیا مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر لینا ٹھیک ہے؟ جواب ہے یہ غیر مناسب ہے، مشروع یہ ہے کہ مسجد میں جہاں صف ختم ہو وہاں بیٹھ جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح نہ کرنے کا کن لوگوں سے منع فرمایا تھا؟ کنانیوں میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل 4 ازواج تھی، ان کے نام کیا تھے؟ لیا، راحیل، زلفا، بلہا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لشکر کون سا ہے؟ جواب ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مدینہ کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، یہ کون سی بابرکت رات ہے؟
جواب ہے شب قدر کی۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ سوال ہے یروشلم پر اسلامی قبضہ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا؟ جواب ہے 16 ہجری 637 عیسوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟ جواب ہے مرغا۔ کس نبی نے ابلیس کے حق میں اللہ سے دعا مانگی؟ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور توبہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں تاکہ وہ میری توبہ قبول فرما لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر اس کے لیے دعا فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ تمہاری سفارش سے ابلیس کی توبہ قبول کر لوں گا، لیکن اس سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر اس سے سجدہ کرے۔ تو ابلیس نے یہ سن کر کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، اب تو وہ وفات پا چکے ہیں، تو اب اسے میں سجدہ کیا کروں گا؟ سوال ہے مساک مدینہ کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہے دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال ہے بتائیں کہ تیمم کا حکم کب جاری ہوا؟ جواب ہے 4 ہجری میں۔ سوال ہے محمد بن قاسم کے آخری دور میں کون سا اموی خلیفہ برسر اقتدار تھا؟ جواب ہے سلیمان۔ سوال ہے خلافت راشد میں جو زمین حکومت کی ملکیت ہوتی تھی اسے کیا کہتے تھے؟ جواب ہے خالصہ زمین۔ جواب ہے خالصہ زمین۔ سوال ہے کس شہر میں مسلمانوں نے جزیہ کی رقم ذمیوں کی واپس کی اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حمص۔ سوال ہے نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب ہے سور کی شکل میں۔ سوال ہے سعودیہ عرب کی سب سے زیادہ سرحد کس ملک سے لگتی ہے؟ جواب ہے یمن۔ سوال ہے اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف۔ سوال ہے مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟
जवाब है यौम अरफात। सवाल है गज़वा बदर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कौन से सहाबी दरवाजे पर तलवार लिए खड़े थे? जवाब है हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है अहदनामा अतीक किस किताब को कहा जाता है? जवाब है तौरात। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके तकरीबन 3000 साल बाद पैदा हुए? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। सवाल है तहलील किसको कहते हैं? जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। सवाल है गज़वा ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? जवाब है 70 मुसलमान शहीद हुए थे। सवाल है हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां गुजारा? जवाब है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में। कुरैश मक्का का लक़ब क्या था? फहर। हिजरत मदीना की रात आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर कौन सोए? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। कुरान मजीद में किस सहाबी का जिक्र आया है? हजरत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो। वहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा को शहीद किया? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। कौन सी कौम आंधी आने की वजह से हलाक हुई? कौम आद। सानिए आदम किस पैगंबर को कहते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। सवाल है क्या हाइजा औरत हैज के दिनों की नमाजें कज़ा करेगी? जवाब है जी नहीं, हाइजा औरत हैज के दिनों की नमाजें अदा नहीं करेगी। सवाल है गज़वा बदर के मौके पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन से सहाबी थे? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है हजरत मरियम के खालू कौन से पैगंबर थे? जवाब है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। दरियाए फरात में कौन सा पहाड़ जाहिर होगा? कयामत के करीब दरियाए फरात में सोने का पहाड़ जाहिर होगा, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। छींक रोकने से मर्द के अंदर कौन सी खतरनाक बीमारी पैदा होती है?
چھینک روکنے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا کس کا کارنامہ تھا؟ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ تھا۔ جنگ بدر کو قرآن پاک نے کس نام سے پکارا ہے؟ جنگ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اسلام میں خواجہ سراؤں کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، واللہ تعالی عالم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس واحد غزوہ میں شرکت نہیں کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ 2 بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے، عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کرنے کے بعد پھر نکالا۔ سوال ہے، اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے، عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی۔ اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر کون سا واقعہ رونما ہوا؟ جواب ہے، سورج کو گرہن لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا گیا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کو 3 ماہ کی عمر میں دریائے نیل میں بہایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام 1 پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام زین کسنے کے دوران زبور کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آپ علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ احد احد تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے ہیں؟ بیت المقدس میں، بعض روایت کے مطابق فلسطین میں۔ السلام علیکم کی جگہ AS کہنا کیسا ہے؟ السلام علیکم کے الفاظ احادیث سے ثابت ہیں۔
AS السلام علیکم کی فقط علامت تو بن سکتی ہے، تاہم اس کے قائم مقام یا بعینہ السلام علیکم نہیں بن سکتا۔ اس طرح لکھنے یا کہنے سے سلام کی سنت اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی، فقط واللہ عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات قرآن پاک میں کہاں دی گئی ہے؟ سورہ کہف میں۔